السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں دانیال پرویز اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ پاکستانی نوجوان کا رول ماڈل ہے، اور ان کا جو تعلق ہے وہ جھنگ کے نوائی گاؤں جو کنڈل کھوکھرا ہیں ادھر سے ان کا تعلق ہے. ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ فرشی اسکول میں ہوئی، اور وہاں سے انہوں نے سفر طے کیا آکسفورڈ یونیورسٹی کا. وہاں پر یہ ڈی فل کر رہے ہیں، 3rd ایئر میں ہیں، اور ان کا جو ایریا آف ریسرچ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ کیمیکل بایولوجی کر رہے ہیں، اور جو ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ بیسکلی کہ بیکٹیریا کس طرح سے جو ہے وہ ریزسٹنس لاتا ہے اینٹی بائیوٹکس کے خلاف. اب انہی کی زبانی ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سفر کس طرح طے کیا اور کیا مشکلات ان کے سامنے آئیں اور جنہوں نے ان کو پار کیا اور یہ آج اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم جابر علی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام دانیال بھائی، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، تھینک یو سو مچ. جابر، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سارا سفر ہے جو بھی میں نے خلاصہ کیا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آج آپ ماشاء اللہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں صحیح ہے، تو آپ کا جو سفر ہے اس کے کچھ پس منظر جس پہ آپ روشنی ڈال سکیں. جی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میں نے اپنا ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے گاؤں کے گورنمنٹ اسکول سے کی. میرے گاؤں میں ایک ہائر سیکنڈری اسکول ہے کنڈل کھوکھرا کے نام سے. تو یہ گاؤں جو ہے یہ ڈسٹرکٹ جھنگ کا آخری گاؤں ہے. جب یہ گاؤں ختم ہوتا ہے تو وہاں سے لیا کی باؤنڈری لائن شروع ہوتی ہے. تو وہیں سے میں نے بیسیکلی اپنی ایجوکیشن شروع کی. جب پھر میں 6 گریڈ کلاس میں تھا، جس کو ہم 6 کلاس کہتے ہیں گورنمنٹ اسکولس میں، تو وہاں میں نے پہلی دفعہ ورڈ بیکٹیریا دیکھا سائنس کی کتاب میں کہ بیکٹیریا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اس وقت میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ اچھا، یہ اتنا چھوٹا آرگنزم ہے اور یہ بیماری کرتا ہے، کام بڑے کرتا ہے. ایک بڑا آرگنزم جیسے کہ انسان ہیں یا جانور ہیں، ان کو ڈیزیز ہوتی ہے اور ایونچولی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو وہاں سے میرے مائنڈ میں تھاٹ آیا کہ میں میڈیکل سائنسز پڑھوں گا اور اس کو اور ایکسپلور کروں گا کہ یہ بیکٹیریا کیسے ڈیزیز کرتا ہے یا کیا پروسیس ہوتا ہے ڈیزیز کا، یا پھر ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے. تو پھر جیسے جیسے کلاسز بڑھتی گئیں، تو کیونکہ ہمارے گاؤں میں نا اس وقت، بلکہ ابھی بھی، کوئی ہاسپیٹل نہیں تھا، اور چھوٹی چھوٹی بیماری کے لیے بھی لوگوں کو بہت دور جانا پڑتا تھا. ایون ڈیلیوری کیسز میں ڈیتھ ہو جاتی تھی وومنس کی. تو وہ چیز جب میں نے دیکھی، بڑا ہو رہا تھا اور یہ چیز میں دیکھ رہا تھا گریجولی، تو دین میں نے سوچا کہ میں میڈیکل ڈاکٹر بنوں گا. اگر میں میڈیکل ڈاکٹر بن جاتا ہوں تو میرے گاؤں کے لوگوں کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوگا، اور میں ایک کلینک بناؤں گا یہاں پہ اور لوگوں کا فری ٹریٹمنٹ کیا کروں گا. دین میں جب انٹرمیڈیٹ میں گیا، تو انٹرمیڈیٹ کی ایجوکیشن میری لیا سے ہے. تو وہاں اسی وقت نا میرے والد صاحب کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، اور میں گھر کا سب سے بڑا بچہ تھا. پھر مجھے گھر کی ساری چیزیں دیکھنی پڑ رہی تھیں اور والد صاحب کی ساتھ رہنا پڑ رہا تھا بہت زیادہ. تو میں زیادہ فوکس نہیں کر پایا، میرا فوکس ٹوٹ گیا. تو اس وجہ سے پھر میرا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا انفارچونیٹلی. میں بڑا پریشان ہوا کہ یار کیا کر سکتے ہیں، میرا تو ڈریم تھا MBBS بننے کا. لیکن خیر ایونچولی میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد چلا گیا. وہاں پہ میں نے مائکرو بایولوجی میں ایڈمیشن لیا، BS پروگرام میں. تو جب میں وہاں پہنچا یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں، تو 2nd سیمسٹر تھا میرا. تو فرسٹ ٹائم مجھے ایک ورڈ سنائی دیا، اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس. تو جب میں نے دیکھا کہ اچھا کوئی بیکٹیریا، جو میں وہ پچھلی میری فیسینیشن تھی، تو بیکٹیریا کے اگینسٹ جو اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں نا، ان کے خلاف بیکٹیریا جو ہے وہ قوت مدافعت. اور یہ کس ایئر کی بات ہے؟ یہ آلموسٹ 2015 کی بات ہے. 2015 کی. پھر جب میں نے ایکسپلور کیا اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کو اور اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کو، تو میں نے ایک کورس لیا ٹیکنیکل یونیورسٹی آف ڈینمارک سے. ایک آن لائن ویب سائٹ ہے کورسیرا، تو وہاں پہ ایک کورس تھا اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کے ریلیٹڈ. وہ میں نے کورس لیا، تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ اچھا بیکٹیریا کیسے ایوالو کرتا ہے، وہ کیسے ریزسٹنس پیدا کرتا ہے، اور لائک اینٹی بایوٹکس کے میکانزم آف ایکشنز کیا ہیں، اور ہر کلاس کے اگینسٹ ریزسٹنس کے پیٹرنس بیکٹیریا کے کیسے پروسیڈ ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ نا میرا اور انٹرسٹ پیدا ہوا کہ یہ بہت انٹرسٹنگ فیلڈ ہے اور مجھے اسی میں پرسیو کرنا چاہیے. کیونکہ میری پچھلی فیسینیشن جو تھی کہ اچھا میں گاؤں کے لوگوں کو سرو کروں گا، تو مجھے لگا کہ یہ تو بہت گلوبل پرسپیکٹیو ہے، میں تو بہت ساری ہیومینٹی کو سرو کر سکتا ہوں. تو دین میں نے ریسرچ پیپرس، وہ ساری چیزیں جو اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کے ریلیٹڈ پبلش ہو رہی تھیں کرنٹ لٹریچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گیا. تو اس کے ساتھ میرا نالج پول بڑھتا گیا. اور دین ایونچولی میں نے آکسفورڈ میں اپلائی کیا. اور آکسفورڈ میں اس وجہ سے اپلائی کیا کہ جب میں سوچ رہا تھا کہ میں اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس پہ کام کروں گا، تو پہلی جو سوچ مجھے آئی کہ اچھا میں
مجھے وہاں پڑھنا چاہیے جہاں پہلا اینٹی بایوٹک بنا تھا. تو دین مجھے پتہ چلا کہ اچھا پہلا اینٹی بایوٹک تو آکسفورڈ میں بنا ہے, تو مجھے آکسفورڈ جانا ہے. تو دین میں نے وہاں سے دیکھنا شروع کر دیا کہ اچھا آکسفورڈ کیسے جا سکتا ہوں میں, کیا کیا چیزیں مجھے چاہیے. جابر, یہ تو آپ کی ساری جرنی تھی وہاں تک جہاں تک آپ نے پلان کیا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کس طرح جانا ہے. اب اس کے آگے کا جو مرحلہ تھا وہ کافی سخت تھا کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اسکالرشپ کی, اور ہم کافی ایسے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ پرسو کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں ہوتا ہے کہ بہت ہیسل ہے, بہت مسئلے مسائل ہیں, یہ سرٹیفکیٹ وہ سرٹیفکیٹ, اس طرح سے اپلائی کرنا, پھر تھیسس کے لیے سب کچھ لکھنا. آپ نے یہ سب کچھ کس طرح کیا؟ پہلی بات یہ ہے دانیال کہ اور آپ کی ریجیکشنس کتنی ہوئی یہ بھی بتائیے گا. جی مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ سیکٹر اسکولس میں پڑھتے ہیں یا انڈر پریویلیج بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, جن کی ایجوکیشن گورنمنٹ اسکول سے ہے یا چھوٹی یونیورسٹیز سے ہے, تو ان کے لیے ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. ان کو تھوڑا ارلی اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ سپوز دیٹ جب وہ انڈر گریڈ میں ہوں تو وہ یہ چیز سوچنا شروع کریں کہ مجھے آکسفورڈ میں جانا ہے ایونچولی, جی یا کسی اور بڑی یونیورسٹی میں, MIT میں یا ہارورڈ میں یا اسٹینفورڈ میں, کہیں بھی آپ کو جانا ہے, کیمبرج جانا ہے, تو آپ کو انڈر گریڈ کے اندر ہی یہ پلان کرنا ہے کہ آکسفورڈ ہے تو آکسفورڈ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, لائک منیمم کرائٹیریا CGPA کا کیا ہے جس پروگرام میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ جو SOP لکھیں گے, یا ماسٹرس کے لیے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایسیز بھی چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ کس طرح کے ایسیز چاہیے ہوں گے آپ کو, کون کون سا مٹیریل ان میں ہونا چاہیے, یا آپ کی CV میں یا آپ کے پاس کون کون سی چیزیں مسنگ ہیں. آپ ایک میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ ایک پیپر لیں, جس پروگرام میں وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر اس پروگرام کی ویب سائٹ سے ہر وہ چیز نوٹ کریں ایک پیپر کے اوپر, اور بڑی ڈیٹیل میں نوٹ کریں کہ اچھا CV چاہیے تو ماڈل CV کس طرح کی, ہر ڈپارٹمنٹ میں آکسفورڈ کے ہر ڈپارٹمنٹ نے دی ہوئی ہے, اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو ایک ماڈل CV ریفرنس CV کے دی ہوئی ہے انہوں نے, وہ ڈاؤن لوڈ کریں وہاں سے. پھر دیکھیں کہ کیا کیا انگریڈینٹس وہ چاہتے ہیں, کیونکہ آخر پہ جو میرٹ بننا ہے وہی چیزیں انہوں نے آپ کی CV میں دیکھنی ہے. آپ بلینڈلی کوئی ایک CV بنا کے رینڈم سی وہ اس سے آپ اپلائی کریں گے تو ایونچولی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ اسکور ہی نہ ملے جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں, کیونکہ یونیورسٹی کو تو ایک سرٹن چیزیں ہی چاہیے ہوتی ہیں نا ہر ڈپارٹمنٹ کو. وہ نوٹ کریں کیا کیا انگریڈینٹ CV میں ہونے چاہیے. اس کے بعد SOP میں اسٹیٹمنٹ آف پرپز, یہ جو آپ نے بات کی ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپز کی, یہ میرے خیال سے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے آپ کی کسی بھی اسکالرشپ میں, اور یہاں پر ہی کافی اسٹوڈنٹس ہیں وہ مار کھا جاتے ہیں یہ, کیونکہ بہت ٹف ہوتا ہے. پھر بیچ میں وہ گیپ فل کرنے جو جنہیں آپ کہہ لیں کہ ایجنٹس ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف سے کر دیتے ہیں. اس کو آپ نے کس طرح دیکھا؟ جی ایجنٹس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اس پروسیس کے لیے. جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, آپ پلان کرتے ہو. جیسے کہ پھر آپ کے CV بن گیا, سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ آف پرپز بنانا ہے. بالکل. اب اسٹیٹمنٹ آف پرپز کو آپ نے پراپرلی پلان کرنا ہے. جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ اپلائی کر رہے ہوں گے انہوں نے ریکوائرمنٹس دی ہوں گی, ٹھیک ہے, کہ 3 points 1 2 3 4 وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. ان کے اوپر بیٹھ کے آپ نے پلان کرنا ہے کہ اچھا یہ چیزیں مجھے لکھنی ہے, اور میں ایک اچھی اسٹوری کس طرح سے بنا سکتا ہوں کہ جو اٹریکٹ کرے لوگوں کو, جو اٹریکٹ کرے ایڈمیشن آفس کو, اور بہت ڈفرینٹ لگ رہی ہو باقی لوگوں کی اسٹوری سے. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی کا ایک SOP لے لیا اور جو اسٹوری اس نے کی ہوئی تھی وہی اسٹوری اس میں کاپی کر دی. اب میرا جو جیسے میں آپ کو بتایا کہ بیکٹیریا 6ٹھی کلاس یہی میری SOP کا اسٹارٹ تھا, تو جو میری اسٹوری تھی میں نے وہی لکھی. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کی اسٹوریز کو کاپی کر لینا, تو بڑی یونیورسٹیز کو پتہ چل جاتا ہے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ, لیکن ان کو لگ جاتا ہے کہ یہ کچھ اس میں میڈ اپ ہے, کچھ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد چاہیے ہوتے ہیں ریفرنس لیٹرس, اس کی بھی ڈیٹیلس ڈپارٹمنٹل ویب سائٹس پہ موجود ہے, اس کو بھی کمپلیٹلی پڑھیں. مینس ٹو سے کہ جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان سب کو ڈیٹیل سے پیپر پہ نوٹ بنائیں, 1 by 1 ان کو فلفل کرتے جائیں. اگر آپ ایک پراپر پروسیس یہ فالو کر کے اپلائی کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا ایڈمیشن ہو. صحیح ہے. جابر اب مجھے بتائیے گا کہ کچھ یونیورسٹیز یا جو آفر کرتی ہیں اسکالرشپس ان کی لسٹ آپ اگر جو نوجوان دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کو ان کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس جو ہے راستے پر چل نکلیں. جی سب سے پہلے تو میں آکسفورڈ کی بات کروں گا کیونکہ میں خود آکسفورڈ سے ہوں. سب سے پہلی اسکالرشپ جو پاکستانی اوریجن کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, سنگل لارجسٹ اسکالرشپ آکسفورڈ پاکستان پروگرام کے نام سے, اور ہر سال آکسفورڈ پاکستان پروگرام 10 to 15 اسٹوڈنٹس کو فلی فنڈیڈ اسکالرشپ دیتا ہے جو کہ آکسفورڈ میں ایڈمیشن لیتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو سکتے ہیں,
کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو سکتے ہیں, میٹر نہیں کرتا آپ امیر ہیں آپ غریب ہیں, بالکل میٹر نہیں کرتا. میٹر کیا کرتا ہے کہ آپ کا آکسفورڈ کا ایڈمیشن, اور جب ایڈمیشن آپ کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہر سال اپریل میں اپلیکیشنز کھلتی ہیں, مارچ اپریل کے اراؤنڈ. تو اس میں ایک سمپل سی ویب سائٹ آکسفورڈ پاکستان پروگرام کی ہے, چھوٹا سا اپلیکیشن فارم ہے, اس میں 10 to 11 آئی تھنک کویسچنز ہیں, ان کے آپ نے آنسر کرنے ہوتے ہیں, اور وہی باتیں جو کہ آپ نے ایڈمیشن کے لیے SOP بنایا ہوتا ہے اسی کے ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ وہ فل کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن اسکور, پیچھے والی میرٹ, کیونکہ اپلیکیشن آئی ہوتی ہے آپ کی آکسفورڈ پاکستان پروگرام کے پاس, اور وہ اس کو اسیس کر کے میرٹ بناتے ہیں. دین آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہو انٹرویو کے لیے, پھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اور ایونچولی آپ کو اسکالرشپ ملتا ہے. تو ایک تو ہو گیا آکسفورڈ پاکستان پروگرام. دوسری اسکالرشپ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز, اسلامک سینٹر کے نام سے ایک وہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہے, وہ بھی اسکالرشپس دیتا ہے. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ نمبر, لیکن مجھے لگتا ہے کہ 5+ ہیں, اور وہ تمام مسلم نیشنلٹیز کے لوگوں کے لیے. اس کے بعد کلیرٹن فنڈ, پھر روڈس, بہت مشہور اسکالرشپ ہے, ہر کوئی جانتا ہے روڈس کو. اس کے بعد سر انور پرویز اسکالرشپ, انہوں نے اپنے نام سے ایک اسکالرشپ رکھی ہوئی ہے. اس کے بعد وکی نون فاؤنڈیشن, دین ایلیسن, یہ نئی اسکالرشپ ہے ایلیسن, اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے. بہت زیادہ اسکالرشپس ہیں اس میں, اس کو ضرور اسٹوڈنٹس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. یہ ایون انڈر گریڈ کے لیے بھی ہے. ان میں ظاہر بات ہے بہت زیادہ اسکالرشپس ہیں, تو ایکسیپٹنس ریٹ بھی اچھا ہوگا. جی ایکسیپٹنس ریٹ بھی اچھا ہے, اور ایلیسن میں انڈر گریڈ والے بچے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. زبردست. اس کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کہ ایلیسن کو بہت زیادہ قریب سے دیکھیں. اس کے بعد WHT کی ایک اسکالرشپ ہے آکسفورڈ میں, دین شیون. تو یہ جو مجھے یاد ہیں 9 اپرچونیٹیز صرف آکسفورڈ میں ہیں. اور اسی وجہ سے پہلے اگر ہم یہ بات کر رہے ہوتے کہ آج سے 15-20 سال پہلے آکسفورڈ اتنا زیادہ ایکسیسیبل نہیں تھا, لیکن مجھے اب لگتا ہے کہ آکسفورڈ بہت ایکسیسیبل ہے. اس کی ریزن ہے کہ بہت زیادہ اسکالرشپس ہیں. صرف ایک مت پائی جاتی ہے اسٹوڈنٹس میں, اور وہ مت یہ ہے کہ میں کہاں, آکسفورڈ تو کوئی بہت بڑی چیز ہے اور میں یہ نہیں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گی. یہ بالکل بھی ایسے نہیں ہے. اگر ایک پراپر پروسیس اور ایک پراپر پلان کے ساتھ اسٹریم کو دیکھا جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آکسفورڈ بھی ایک ایسی ہی یونیورسٹی ہے جیسے باقی پاکستان میں یونیورسٹیز ہیں. تو اس سے ڈرنا نہیں ہے, جسٹ آپ نے اپلائی کرنا ہے, اور اپلائی پراپر پروسیس سے کرنا ہے. دیٹس اٹ. جہاں پہ میں پھر آئی کم بیک ٹو مائی کوشچن کہ جو آپ کی ریجیکشنس تھی ان کا بتائیں. اور وہ اس لیے کیونکہ نوجوان جو ہے نا وہ مایوس بہت جلدی ہو جاتے ہیں, اور آپ کے جو ہے کہنے سے یا آپ کی بات سے, کیونکہ آپ ایک ایگزامپل ہیں, سیٹنگ ایگزامپل ہیں کہ فیلیئرز آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتے, اور آپ کی جو ایک کہہ لیں آپ کی کوئی وہ اس کی لمٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو دیکھیں کہ آپ نے جب فیلیئرز, آبویسلی جب ریجیکشن ہوتی ہے بندے کو اچھا نہیں محسوس ہوتا, ہمیں بھی زندگی میں فیس کرنا پڑتا ہے اور اچھا نہیں ہوتا اس ٹائم پر, لیکن اس کو کس طرح آپ نے اس سیٹ بیک کو کم بیک کے طور پہ کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے یہ ساری چیزیں فیس کی, اور کس طرح سے آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں نوجوان نسل کو. جی بالکل, وہی بات کہ میں نے بہت سے انٹرویوز میں یہ بات کی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کا برین جو ہے جو سوچ سکتا ہے نا وہ پاسبلٹی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ اس وقت تک انسان کے دماغ میں بات ہی نہیں ڈالتے جب تک کیپیسٹی نہ ہو اس میں کرنے کی. تو میری ریجیکشنس پہ آپ آئیں تو پہلا ایڈمیشن مجھے یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں 2022 میں ملا, اور میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ میں آکسفورڈ جا رہا ہوں. اور میرے ڈپارٹمنٹ میں اس وقت 4 سیٹس تھیں اراؤنڈ دا گلوب, اور ان میں سے ایک مجھے ملی. تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تو بہت مزے کی چیز ہو گئی, میں تو بہت بڑا آدمی بن گیا. لیکن ایونچولی میری فنڈنگ نہیں ہوئی, اور فنڈنگ نہ ہونے کا مجھے بہت دکھ ہوا. دین 3-4 دن تو بہت پریشان رہا میں, لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا. میں نے کہا یار کچھ نہیں ہوتا, ہو جاتا ہے, یہ زندگی ہے, اس میں یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے. پھر میں نے اپلائی کرنا شروع کیا. کسی دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر آپ کو بکرے کا گوشت نہیں مل رہا تو آپ برائلر چکن کھا لیں, لیکن کچھ تو کھائیں بھائی, کچھ تو کھائیں. تو دین میں نے اس کی بات مانی. میں نے کہا بات تو ٹھیک کر رہا ہے یار, مجھے اپلائی کرنا چاہیے. میں نے چائنا سے اسٹارٹ کیا, کیونکہ پاکستانی بینگ اے پاکستانی اسٹوڈنٹ سب سے پہلی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ اوکے چائنا چلا جس بات, وہ تو بہت ایزی ہے ہمارے لیے, ہمارے دوست ہیں, فرینڈلی کنٹری ہے. میں نے چائنا کی بہت سی یونیورسٹیز میں اپلائی کیا,
रिजेक्ट। चाइना जब मेरी रिजेक्शन हो रही थी तो मेरे माइंड में एक सवाल चल रहा था, यार ऑक्सफोर्ड में मुझे एडमिशन दे दिया, ये चाइनीज़ को मेरे से क्या मसला है। देन मैंने ताइवान में अप्लाई किया, ताइवान से भी रिजेक्शन हो गई। उसके बाद इटली में अप्लाई किया, इटली की ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़, ऑलमोस्ट बहुत अप्लाई किया मैंने इटली में, कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ। जर्मनी में अप्लाई किया, उसके बाद फ्रांस में अप्लाई किया, ब्राज़ील में अप्लाई किया, इवन साउथ अफ्रीका में अप्लाई किया, ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया, यूके की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, कैम्ब्रिज में भी अप्लाई किया, और कैम्ब्रिज में मैं बहुत करीब जाके एक फुली फंडेड पीएचडी पोजीशन थी, इवेंचुअली रिजेक्शन हो गई। तो ऑलमोस्ट अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये होंगे अबाउट 70। फिर अगेन 23 में मैंने अप्लाई किया ऑक्सफोर्ड में, और अगेन मुझे ऑक्सफोर्ड ने एडमिशन दे दिया। तो और इस दफ़ा मैं नाज़रीन को बताते चलूँ कि 100% स्कॉलरशिप के साथ, क्योंकि जाबिर ने मेहनत की, जाबिर कंसिस्टेंट रहे, उन्होंने कहीं लेफ़्ट राइट जो है शॉर्टकट नहीं देखा, तो बिल्कुल आपको आपका फल मिला। जी उसका क्रेडिट डेफिनेटली ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम को भी जाता है, अली तरीन खान साहब को भी जाता है, क्योंकि जब 2023 में मेरा एडमिशन हुआ तो ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के अंडर अली तरीन खान साहब ने साउथ पंजाब के लिए एक स्कॉलरशिप रखी थी, और उस स्कॉलरशिप का मैं पहला स्कॉलर हूँ, तो डेफिनेटली क्रेडिट। जाबिर, अच्छा मुझे एक और बात बताइएगा, अब आपके थोड़ा सा एरिया ऑफ स्टडी जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको टच कर लेते हैं। 2015 में आपने पहली दफ़ा ये वर्ड सुना और ये रिसर्च देखी कि हो रही है कि किस तरह बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस कायम कर लेता है। 2025 में हम बैठे हुए हैं, 2026 ऑलमोस्ट करीब ही है हमारे। आप क्या देखते हैं कि साइंटिफिकली कितनी चीज़ें जो हैं इसमें एरिया ऑफ स्टडी में कितना स्कोप आया है, या कितना एडवांसमेंट है, या आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? जी बहुत ज़्यादा एडवांस है ये फील्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप स्टडी होती है। जब भी आप कोई एक एंटीबायोटिक बनाते हैं तो इट इज़ नॉट इजी, क्योंकि हमें तो बीइंग लाइक सिंपल ह्यूमन बीइंग ऐसे लगता है कि जी एंटीबायोटिक 5 मिनट 10 मिनट में बन जाती है। इस पे बहुत से लोगों की एफर्ट होती है और बहुत ज़्यादा इस पर इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये बहुत ज़्यादा लाइक कॉम्प्लेक्स फील्ड है। सबसे पहले जब एक नई एंटीबायोटिक बनती है तो उसमें आपने बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो जो जरासीम होता है बीमारी करने वाला, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ देखनी होती है, डिफ़ाइन करनी होती है कि अगर उसको आप स्टॉप कर दो, मैं कहता हूँ कि एक कोई प्रोसेस मैं कह लेता हूँ या कोई अमल कह लेता हूँ बैक्टीरिया के अंदर, अगर उसको आप बंद कर दो तो बैक्टीरिया ज़िंदा ना रह सके। तो पहली इन्वेस्टिगेशन तो आपने टारगेट फाइंड करना होता है कि बैक्टीरिया के अंदर वो टारगेट कौन सा हो सकता है, एंड देन आपने उस टारगेट को ब्लॉक करने के लिए डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने होते हैं, ट्राई करने होते हैं। फिर उन कंपाउंड्स की ह्यूमन बॉडी के सेल्स के ऊपर टॉक्सिसिटी देखनी होती है कि क्योंकि आपने ड्रग देनी है, कंपाउंड देना है, ऐसे तो नहीं दे सकते। जब 100% सेफ होता है तो देन आप कोई भी कंपाउंड अप्लाई कर सकते हैं, या एंटीबायोटिक उसको कह सकते हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत अच्छा फील्ड है और बहुत फ्यूचर है इस फील्ड का, क्योंकि जिस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इस वक्त फैल रही है, या इस वक्त साइंटिस्ट ये कहना शुरू हो गए हैं, कुछ यहाँ पर तो प्रिस्क्राइब ऐसे हो जाती है जैसे पता नहीं कोई पैनाडॉल है या किस तरह से। और हमने देखा है कि कोविड के बाद भी एक मुहिम चली थी पूरी, जिसमें डॉक्टर्स ने क्लियर बताया था कि आप इस तरह एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते कि बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस कायम कर लेता है। जी ये एक मिसकंसेप्शन है कि लोग वायरल फ्लू में भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो एंटीबायोटिक जस्ट बैक्टीरिया के लिए, एंटीबायोटिक का वायरस के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम सबको ख्याल करना चाहिए कि जब भी कोई हम एंटीबायोटिक लें, पहले ये सोचें कि हम किस मकसद के लिए ले रहे हैं। अगर कुछ डॉक्टर्स, क्योंकि सारे डॉक्टर्स भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जब आप गांव वाली साइड पे जाते हैं, मैं खुद गांव से हूँ, तो वहाँ डिप्लोमा लोगों ने किया होता है, डिस्पेंसर वगैरह इस तरह की चीज़ें, आई डोंट नो। और कुछ तो लोग ऐसे भी होते हैं कि जो डॉक्टर साहब के साथ 4 महीने लगाए, 10 महीने लगाए, और फिर गाँव में वो अलहदा से ही अपना ही एक बहुत बड़ा डॉक्टर बने होते हैं। तो जब भी कोई आपको कोई एंटीबायोटिक देता है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो एंटीबायोटिक क्यों मिला है, कोई उसकी डायग्नोसिस है, आपको किस तरह के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन की रीज़न क्या है, ये सवाल पूछना चाहिए लोगों को। और यूके में या वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग सवाल पूछते हैं कि अच्छा आप मुझे एंटीबायोटिक दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, आपने क्यों प्रिस्क्राइब किया। हालांकि वहाँ इस तरह के डॉक्टर्स नहीं होते कि गांव में 2 महीने लगाने के बाद आप डॉक्टर बन गए हो। तो
یہ سوال پوچھنا چاہیے اور اینٹی بایوٹک لینا پریفر نہیں کرنا چاہیے. اگر چھوٹی موٹی النیسز ہیں آپ کو تو وہ ویسے ہی کیور ہو جائیں گی آپ کی, آپ ویٹ کریں. اگر میں اپنی پرسنل ایگزامپل ہوں تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پچھلے 3 سالوں میں نے کوئی اینٹی بایوٹک کھایا ہو. تو دوسری ریزن جو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑی ریزن جو ہے اینٹی بایوٹک کا مس یوز ہے, کہ وہ صرف ہیومنس میں نہیں, ایون آپ ویٹنری سیکٹر میں جب جاتے ہیں تو پولٹری میں بہت ایکسیسو اینٹی بایوٹک یوز ہوتا ہے. میری اپنی اسٹڈیز ہیں مینس کہ ان کولیبریشن ود ادر کولیگس, اس میں ہم نے پاکستان میں پولٹری کے اندر اینٹی بایوٹک یوز کیلکولیٹ کیا تھا, اور وہ بہت زیادہ ایکسیسو تھا. آلموسٹ اٹس اباؤٹ لائک 9 times گریٹر دین دا ورلڈ اسٹینڈرڈس. تو اور اسی طرح سے ڈیری کیٹل میں بہت زیادہ اینٹی بایوٹک یوز ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شاکنگ نیوز یہ تھی ہمارے لیے کہ ہیومن اینٹی بایوٹکس بھی پولٹری میں یوز ہو رہے تھے, جو کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ. جسٹ لائک اگر WHO کی گائیڈ لائنس دیکھیں یا باقی آرگنائزیشنس کی, تو وہ صرف ہیومنس کے لیے ہیں وہ اینٹی بایوٹکس. پھر ہوتا کیا ہے ایونچولی کہ کیونکہ اینیملس میں ایکسیسو یوز ہو گئے اور امپراپر یوز ہو گئے. اگر آپ دیکھیں کہ ایک ٹریٹمنٹ ہے, ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا اینٹی بایوٹک, وہ 5 دن کے لیے اس نے پرسکرائب کیا کہ آپ نے ڈیلی سپوز دیٹ جی اور ڈیز پر 3 5 7 ہاں 5 days. تو ہماری ایک ہیبٹ ہے بینگ اے پاکستانی, جو پاکستان میں نے دیکھی, اس لیے میں پاکستان کہہ رہا ہوں, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ادر کنٹریز. تو 2 دن ہم نے اینٹی بایوٹک لیا, انفیکشن ٹریٹ والی سائڈ پہ گیا اور جسٹ اسٹاپ اٹ. یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ جس سے بیکٹیریا کو ایوالو ہونے کا موقع ملتا ہے. وہ اپنا DNA چینج کرتا ہے, اپنی جینیٹکس چینج کرتا ہے, وہ راستے ڈھونڈتا ہے کہ میں کس طرح سے جب نیکسٹ ٹائم یہ اینٹی بایوٹک آئے گا میری باڈی میں تو میں اس کو کیسے ڈیگریڈ کروں گا, میں کیسے زندہ رہوں گا اس اینٹی بایوٹک کے انوائرمنٹ میں. تو یہ دوسری ریزن ہے. پہلی ریزن کہ جو اینٹی بایوٹک یوز ہوا ایکسیسو پولٹری میں اور وہاں سے ریزسٹنس آئی, پھر پولٹری میں ہو گیا یا ڈیری کیٹل میں ہو گیا. اب انسان ہی کام کرتے ہیں وہاں, انسانوں نے ان کے ساتھ کنیکشن کلوز کانٹیکٹ میں آئے, پھر انسان میں وہ بیکٹیریا چلا گیا, وہاں ریزسٹنس ہوئی, وہ انسان پھر اگلے انسان سے ملا. اسی طرح سے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ ہاسپٹل میں گیا, ہاسپٹل کے ویسٹ میں کسی طرح سے وہ چلا گیا. جی تو وہ ون ہیلتھ کا جو کنسیپٹ ہے پھر وہ پورے انوائرمنٹ میں چلا گیا. لائک انوائرمنٹ میں, اینیملس میں, ہیومنس میں, وہ پورے ون ہیلتھ کے کانسیپٹ میں ریزسٹنس پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ریجن ٹو ریجن جو مائگریٹری برڈس ہوتے ہیں وہ ان کانٹیکٹ آتے ہیں, تو پھر ریزسٹنس اس طرح سے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ کیونکہ اس وقت سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر موونگ ٹورڈس پری اینٹی بایوٹک ایرا, کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا اگر ہم نے اس کے اوپر میئرس نہ لیے کہ اسمال النیسز سے بھی لوگ مر جائیں گے انفیکشن سے, کیونکہ اینٹی بایوٹکس افیکٹو نہیں رہیں گی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں رسپانسیبل ہونا ہے اینٹی بایوٹک کو یوز کرتے ہوئے. زبردست. جابر, اینڈنگ نوٹ پہ کچھ نوجوانوں کو میسیج دینا چاہیں گے, جو بھی آپ کے اس وقت دل میں ہو, جو آپ ان کو کہہ دیں, جن سے وہ موٹیویٹ ہوں, یا آف کورس وہ دیکھ کر تو انسپائر ہوئے ہیں آپ کی یہ جو جتنی بھی جرنی ہے, لیکن اپنی طرف سے کچھ آپ میسیج. سب سے امپورٹنٹ بات جو مجھے نوجوانوں کے لیے لگتی ہے کہ حوصلہ نہیں ہارنا, ڈرنا نہیں ہے. دنیا میں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے, لیکن ایک پراپر پلان کے ساتھ, ایک پراپر ایفرٹ کے ساتھ. آپ کو جب بھی بڑا ڈریم کرنا ہے تو یہ ساتھ سوچنا ہے کہ اس کے لیے ایفرٹ بھی بڑی چاہیے, اور اس چیز کو اپنے اندر اسپیس دینی ہے. پھر آپ نے ریجیکشن سے نہیں ڈرنا, اور بس لگے رہنا ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دن آپ کا ہوگا. Glad to have you in the studios, جابر. Thank you so much. ناظرین, یہ تھی انسپائرنگ اسٹوری جابر علی کی, اور آئی ریئلی ہوپ کہ جو نوجوان دیکھ رہے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوں گے اور ملک و قوم کی اسی طرح خدمت کریں گے. مزید پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.